ہم اولاد کی تربیت کے اصول بیان کر رہے تھے کہ اولاد کی تربیت کے اصول کیا ہیں، تو 5 اصول ہم نے بیان کر لیے تھے۔ آج ہم 6واں اصول بیان کریں گے کہ اپنے بچوں کو ایسی عادات سکھائیں کہ ان کو دعائیہ کلمات سب کے سب یاد ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہر کام شروع کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانا کھلاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اسی طرح کھانے کے آخر میں الحمدللہ کہنا ہے یا کھانے کی دعا پڑھنی ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جانا ہے تو الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ہے، سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہے تو سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ کہیں تعجب کی بات آ گئی ہے، کوئی اچھی بات آ گئی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، یا لائٹ چلی گئی ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو دعائیہ کلمات سکھائیں، یہ 6واں اصول ہے۔ 7واں اصول کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو حضور کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھائیں۔ اس طرح حضور کی سیرت میں سے کسی نہ کسی چیز کی تعلیم دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے قصص میں سے کوئی نہ کوئی قصہ سنائیں، مگر افسوس کہ ہمارے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب گھر میں موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم خود بھی حضور علیہ السلام کی سیرت سے ناواقف، اور ہماری اولاد بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف، اور سیرت پر درس بھی کم دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لازمی کریں کہ حضور کی سیرت کا ایک واقعہ، حضور کی سیرت کا ایک اخلاق وہ اپنی اولاد کو بیان کریں، تاکہ اخلاق ان کے، حضور کو اللہ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ الحمدللہ کتاب میرا ایم فل کا مقالہ ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ایک ایک اخلاق، اس میں میاں بیوی کے اخلاق ہیں، اس میں اولاد کے اخلاق ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کیسے اپنائے، ماں باپ کے اخلاق بھی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا تربیت کس انداز میں کرے۔ یہ اخلاق ہیں کہ حضور کی محبت ان کے اندر ہو، حضور کی سیرت ان کو آتی ہو، تو اولاد دیکھا دیکھی حضور کی سیرت کو سیکھے گی۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا ان کو آئے، ان کی محبت ہو، ان کے اندر محبت ہو، جب بھی حضور کا نام لے تو بلا تکلف اس کی زبان سے درود پاک نکل جائے، ایسی عادت بنا دیں بچوں کی، حضور کی محبت ان کے اندر بٹھا دیں۔ نمبر 8، اپنی اولاد کے ذہن میں تقدیر اور قضاء کا عقیدہ راسخ کریں کہ جو اللہ نے چاہا سو وہ ہو چکا، اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، لہذا نیک کے لیے اللہ نے اچھے اعمال آسان کر دی ہیں۔ کوشش کریں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ نہ چھوڑیں، اور اسی طرح گناہ بھی ہے تو کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اپنی اولاد کو نمبر 9، اپنی اولاد کو ایمان کے 6 ارکان بھی سکھائیں کہ ایمان کے 6 ارکان کون سے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 ارکان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا نمبر 1، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا۔ اور 5 ارکان اسلام کے بعض کتابوں میں آتا ہے 5 ارکان لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ ایک ہے کلمہ شہادت، گواہی دینا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں۔ یہ بچوں کو سکھائیں کہ یہ بنیادی فرائض ہیں، یہ ہم پر پورے کرنا لازم ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ نماز کو لے لیں تو ہمارے بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، نماز کے مسائل تک نہیں آتے، نماز پڑھنی تک نہیں آتی، قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ توحید رسالت کے بعد نماز بچوں کو سکھائیں، نماز کے مسائل سیکھیں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ کنز الصلاۃ یہ ہماری کتاب موجود ہے، اس کو بھی آپ کوشش کریں وہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ کنز الصلاۃ نماز، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کنز الصلاۃ جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ کنز الصلاۃ کتاب ہے، اس کتاب کو آپ حاصل کریں، نماز کی ہر غلطی کی اصلاح آپ کو اس کتاب سے انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو یہ کتاب گھر میں رکھیں، بچوں کو ایک ایک مسئلہ پڑھ کے سکھائیں، سنائیں۔ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی آپ کو یہاں سے انشاءاللہ مل جائے گی۔
نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا ارکان ہیں، کب کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سب اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔